جب ہندوستان کے لوگ انگریز کے غلام تھے اس زمانے میں، کسی انگریز نے کہا کہ آپ کس کو مانتے؟ کہا رب کو مانتا ہوں، رب کو جانتا ہوں۔ کہا رب کو مانا کیسے؟ رب کو کبھی دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ تو کہا نماز کیوں پڑھتے ہو؟ رب کو کبھی دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ تو کہا طواف کیوں کرتے ہو؟ رب کو کبھی دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ تو پھر یہ ساری عبادت کرتے کیوں ہو؟ تو کہا واللہ علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس وقت علامہ اقبال نے جواب تو دے دیا جو دینا تھا، لیکن اس کے بعد آپ نے تحریر بھی کر دیا، لکھ دیا کہ ہم میں سے کسی نے رب کو دیکھا ہے؟ رب کو کسی نے دیکھا ہے؟ لیکن ڈر دل میں بھی ہے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں، لیکن پھر بھی دل میں ڈر ہے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس لیے کہ رب دیکھ رہا ہے، ہمارے درمیان موجود ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ علامہ اقبال سے پوچھو تو علامہ اقبال کی روح جواب دیتے کہ ہم نے رب کو جانا اور پہچانا کیسے؟ علامہ اقبال کی روح جواب دیتی ہے کہ ہم نے تجھے جانا کہ فقط تیری عطا سے۔ ہم نے رب کو جانا ہے نا، تو رب کی عطا سے ہی جانا۔ کیسے جانا؟ اب یہ سماعت کرے بالکل مختصر وقت میں کہ ہم نے تجھے جانا کہ فقط تیری عطا سے۔ فقط کیسے؟ سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند و ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر کی پراسرار گٹا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے۔ ہم نے تجھے جانا کہ فقط تیری عطا سے، گلشن کی بہاروں سے، کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی خبا سے، چڑیوں کی چہک سے تو بلبل کی نوا سے، ہیرے کی نزاکت سے تو موتی کی ضیاء سے۔ ہم نے تجھے جانا کہ فقط تیری عطا سے، دنیا کے حوادث سے، زفاؤں سے، وبا سے، رنج و در و عالم سے، دردوں سے دوا سے، خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، ارے نیکی سے، عبادات سے، لغزش سے، خطا سے، ارے خود اپنے ہی سینے کی دھڑکنے کی صدا سے۔ ہم نے تجھے جانا کہ فقط شاید وہ مکمل بات سمجھ میں نہیں ہے، مجھے ایسا لگا، بس میں مختصر، وقت بہت کافی زیادہ نکل چکا ہے، آخری میرے چند اشعار کی لائن ہوگی اور اپنی حاضری مکمل کر لوں گا۔ اور توجہ رکھے کہ ہم نے تجھے جانا کہ فقط کیسے؟ سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر کی پراسرار گٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کی خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے۔ ہم نے تجھے جانا کہ فقط تیری عطا سے، گلشن کی بہاروں سے، کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کی ہر شان کے پھولوں کی خبا سے، چڑیوں کی چہک سے تو بلبل کی نوا سے، ہیرے کی نزاکت سے تو موتی کی ضیاء سے۔ ہم نے تجھے جانا فقط تیری عطا سے، دنیا کے حوادث سے، زفاؤں سے، وبا سے، رنج و در و عالم سے، دردوں سے دوا سے، خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، نیکی سے، عبادات سے، لغزش سے، خطا سے، خود اپنے ہی سینے کی دھڑکنے کی صدا سے۔ ہم نے تجھے جانا کہ فقط تیری عطا سے، ارے ابلیس کے فتنے سے تو آدم کی خطا سے، اوصاف ابراہیم سے تو یوسف کی حیا سے، اور حضرت ایوب کی صبر و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے تو موسیٰ کے عصا سے، نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے، نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے، کعبے کے تقدس سے تو صفا سے، مروہ سے، توریت سے، انجیل سے تو قرآن مجید کی صدا سے، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار ہرا سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ہم نے تجھے جانا کہ فقط تیری عطا سے۔ اور اللہ آگے فرماتے ہیں کہ انسان کی اوقات کیا ہے؟ یہ چند اشعار میں کہتے ہیں کہ انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے، تو کوئی علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیغمبر بھی نہیں ہے، ہاں مگر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے۔ انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے، تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیغمبر بھی نہیں ہے، ہاں مگر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے تو اپنی حدوں کو پہچان، ہاں جو کچھ بھی ہے تو اپنی حدوں کو پہچان، رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے، اور دنیا نہ بسا دل میں، ہاں دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے۔